السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم اللہ کا ذکر اور دعا کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم تیسری چیز کا ذکر کریں گے۔ اصل میں انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کی فطرت میں اللہ نے نسیان یعنی بھول جانا لکھا ہے۔ اگر انسان ماضی کو بھولے نہیں تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اسی نسیان کے تحت وہ گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ سے باز بھی نہیں آتا۔ لیکن بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور اگر اس نے اس غلطی کی توبہ نہیں کی تو وہ اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے گا۔ اپنے مالک کی ناراضگی کسی بھی مومن بندے سے برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ فوری طور پہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دے کے گڑ گڑاتا ہے اور آئندہ پھر گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتا ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ انسان کی فطرت میں نسیان ہے، تو وہ کبھی عمدن کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن گناہ پہ پشیمانی اور ندامت بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ جو انسان اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا اور وہ مانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو پھر وہ اپنے رب سے معافی کا بھی طلبگار ہوتا ہے، اور جب اللہ رات کے آخری وقت میں آسمان پر آ کے ندا دیتا ہے کہ اے دنیا والو، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو توبہ کرے، تو میں اپنی رحمت سے اس کو بخش دوں۔ بہت کم خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ اس وقت جاگنے کی توفیق دے یا زندگی میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونے کی توفیق دے، اور پھر وہ گناہوں سے تائب ہو کے ہدایت کی شاہراہوں پہ گامزن ہو سکے۔ لیکن کیا کیجیے کہ شیطان مسلسل ہماری طاق میں رہتا ہے۔ کوئی وقت کوئی گھڑی نہیں جاتی جب وہ ہمیں گناہوں پہ آمادہ نہ کرے۔ لیکن اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ نے گناہوں کے بعد معافی کے لیے استغفار کا راستہ رکھا۔ تو آئیے پھر ہم استغفار کی بات کرتے ہیں۔ استغفار اپنے رب سے مغفرت یا معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ استغفار کے بڑے ہی فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فائدہ کہ استغفار سے اللہ تعالی ہمیں بخش دیتا ہے، ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ہم دنیا میں ہی استغفار کے ذریعے اپنے گناہ بخشوا چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ ہمیں آخرت میں اپنی ابدی جنتیں عطا کرتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل جب پریشان ہوتا ہے تو وہ کہیں حاجت روائی کے لیے دیکھتا ہے، کسی مخلوق کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی حاجت روائی کرے، اس کی پریشانی دور کرے۔ لیکن یقین کیجئے صرف ایک رب ہے جو ہماری حاجت روائی کرتا ہے، جو ہماری مشکلوں کو آسان فرماتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو، یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گناہ معاف کرا چکے ہوتے ہیں، اور ایسا کب ممکن ہوتا ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ سورہ ذاریات میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے، پہلی آیت میں ہے کہ کم سویا کرتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کا آخری پہر، جس کو تہجد کا وقت بھی کہتے ہیں، یہ دعا اور استغفار کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دل گناہ کر کے سیاہ کار ہو جاتے ہیں، دلوں پہ کالے دھبے چڑھتے گناہوں کے نقطے بنتے سارا دل ہی زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس کی صفائی صرف اور صرف استغفار سے ہوتی ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور بہت ساری تنگیاں آسانی میں بدل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ ایک بال آ جاتا ہے تو میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ ایسی ذات جو معصوم من الخطا ہے، جو اپنے رب کی نگرانی میں ہے، جس سے گناہ ہونا بہت دور کی بات ہے، ایسی ذات بھی ہے جو 70 بار استغفار کرتی ہے، تو پھر بھلا ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس سے زیادہ ہزاروں بار استغفار کریں، اور استغفار بھی ایسا جو سچے دل سے ہو، زبانی نہیں ہو، شرمندہ ہو کر کیا جائے اور عہد کیا جائے کہ آئندہ یہ گناہ پھر سے نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں آتی ہیں۔ سورہ نساء میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا کہ اگر کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنی جان پہ ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سورہ انفال میں آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب کیوں کر دے گا جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کا بھی ایک یہ طریقہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا یا نہیں دینا چاہتا جو اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ سورہ ہود میں بار بار آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ ایک مقرر مدت تک تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں تو پھر مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ سورہ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، وہ یقیناً بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب برستا ہوا پانی چھوڑے گا، تمہیں خوب مال اور اولاد دے گا اور تمہیں باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ دیکھیے استغفار
کس قدر بہترین چیز ہے، جس سے انسان کو دنیا میں کس قدر فائدہ ہوتا ہے۔ آج جب ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پہ رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، صبح اور شام ہماری ہر گھڑی اللہ کی معصیت سے بھری ہوئی ہے، نفس ہمیں اپنے چنگل میں پھنسا چکا ہے، ہم اپنے رحیم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اس فانی عارضی دنیا کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوں اور اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کریں، یعنی مستقل گناہ نہ کرتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار کو لازمی پکڑیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے رزق نصیب کرے گا جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے جو شخص اپنے نامۂ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، وہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہاری توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے جس طرح سے ایک سوار جنگل میں جا رہا ہو، اچانک اس کی سواری گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو، اور اس کی واپسی سے وہ مایوس ہو جائے، پھر اچانک آ کے ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے، مایوس ہوتا ہے۔ اس حال میں دفعتاً کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لیتا ہے، خوشی سے کیا کہہ بیٹھتا ہے، اے اللہ، آپ میرے بندے، میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث وہ غلط الفاظ منہ سے نکال لیتا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے رب، تو میرا رب، میں تیرا بندہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرماتے ہوئے مسکرا اٹھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں۔ میں پھر وہی کہوں گی کہ اس کے لیے آپ کو کسی بھی ایسی جگہ کی ضرورت نہیں جہاں آپ کوئی جگہ مخصوص کریں، وضو کی ضرورت نہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے استغفار کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں میرا رب کیا فرماتا ہے؟ میرا عظیم اور کریم پاک پروردگار فرماتے ہیں، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو دیکھیے پھر ہمارا رب کس قدر مہربان ہے ہم پر کہ شیطان کے چیلنج کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں میرے رب، اور کہتے ہیں کہ نہیں، میرا بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کتنا گناہ گار ہے، وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ لہٰذا استغفر اللہ کرتے رہیے۔ استغفار کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لیکن آپ استغفر اللہ واتوب الیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی برکت والا ہے یہ کلمہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی برکت دیکھیے گا، آپ کی بہت ساری پریشانیاں اس استغفار کے ذریعے دور ہوتی چلی جائیں گی۔
وہاں سے آپ کو آسانی، کشادگی اور راحت نصیب ہوگی، جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنے رب سے جڑے رہیے اور استغفار کرتے رہیے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔